السلام علیکم ویورز، جاوید صاحب یا اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز آج ہم انشاءاللہ پاکستان اسٹڈیز کلاس سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 7 ڈسکس کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ ویورز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں، یعنی پاکستان کی زبانیں، پاکستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کہتے ہیں کہ زبان ہے کیا؟ زبان یعنی اپنے احساسات اور جذبات کو دوسرے تک منتقل کرنے کا نام زبان ہے. اسی طرح جو اینیملز ہیں ان کے بھی وہ ایک کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، وہ بھی ایک اپنے انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ان میں الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا، وہ جیسچرز کے ذریعے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ قائم رکھتے ہیں. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم جذبات کا اظہار اور ماضی کو بھی ہم اس میں اب باتوں کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. حالانکہ اور یہ جو پاور ہے یہ اینیملز میں نہیں ہے. وہ آن دا اسپاٹ اگر کچھ ہو رہا ہو، یعنی کوئی خطرہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی خوراک کی تلاش میں ہے وہ اور کو کسی جگہ پہ خوراک ملے تو وہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کا ان کو جو اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے. لیکن جو اصل جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں یا جس کو زبان کہتے ہیں تو انسانی ہے، اور اس کا مطلب اس کا آغاز بہت پہلے سے ہوا. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے تو یہ اس کا ایک بتدریج مطلب اس میں ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور زبان نے ایک مطلب مواصلات نے ایک شکل اختیار کی جس کو ہم زبان کہتے ہیں. اچھا، زبان پھر یہ ہے کہ یہ الفاظ کے جڑاؤ کا نام ہے کہ الفاظ مل کے، لیکن شرط یہ ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ میننگ فل ہوں، یعنی معنی رکھتا ہو اور اس کا کوئی میننگ ہو تو اس کو ہم زبان کہتے ہیں. یعنی جب سننے والا کوئی بھی بات سن لے اور وہ سمجھ سکے کہ ایک بولنے والا کیا چاہتا ہے تو اس کو ہم ہی زبان کہتے ہیں. اور جو نام مختلف چیزوں کے جو نام رکھے گئے ہیں اور جو تھاٹس کو ڈیلیور کرنے کا جو طریقہ ہے، احساسات اور جذبات کو جو ڈیلیور کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، ایک نام ہے، اس کو ہم ہی زبان کہتے ہیں. اچھا، یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ آپ مثلاً یہ لفظ ہے چارپائی، تو یہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی جو 4 ٹانگیں ہیں تو اس لیے اس کو چارپائی کہتے ہیں. لیکن اب لفظ ہے کرسی تو مطلب آپ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. اب پاکستان میں تقریباً جو 30 تک زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تقریباً نیئرلی 80 جو ہیں زبانیں ہیں جو مطلب بہت مائنر لیول پہ بولی جاتی ہیں. وہ کل ملا کے تقریباً 80 زبانیں بنتی ہیں. لیکن میجرلی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً 30 زبانیں ہیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں جو ہماری اپنی زبان ہے اردو، جس کو ہم قومی زبان کا نام دیتے ہیں، تو یہ تقریباً 75% جو پاکستانی ہیں وہ اردو بول سکتے ہیں اور اردو کو سمجھ سکتے ہیں. اور اردو کی جو تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے، اور اس کو ہم لنک کریں گے بر صغیر کے ساتھ. اور بر صغیر میں پھر چونکہ وہاں پہ مسلمان تھے اور ان کا راج تھا، ان کی حکمرانی تھی، اور وہاں پہ پھر مختلف قسم کے اقوام وہاں پہ رہتے تھے. ترکی بھی تھے، ایرانی بھی تھے وہاں پہ، اور دوسرے جو عربی تھے وہ بھی تھے، بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے. تو ان کی جو آپس میں گفتگو کرتے تو ایک مکس زبان جو ہے وہ اس کو تخلیق کیا گیا، ایک مشترکہ زبان تخلیق کیا گیا، اور اس سے جو زبان بنی، یعنی ان کے مختلف الفاظ کے ملاپ سے جو زبان بنی، اس کو ہم اردو کا نام دیتے ہیں یا اس کو ہم اردو کہتے ہیں. اور اردو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور جس کا میننگ ہے لشکر، یعنی لشکری زبان. یعنی چونکہ یہ بہت سارے دوسرے زبانوں سے مل کر بنا ہے، دیٹ از وائی اس کو ہم اردو زبان کہتے ہیں. یہ قومی زبان ہے ہماری. لیکن پاکستان میں جو کہہ لیں کہ سرکاری جو زبان ہے وہ انگریزی ہے، کیونکہ جتنے بھی آفیسز ہیں وہاں پہ جو جس زبان کا استعمال ہوتا ہے وہ انگریزی ہے. جتنے بھی ریسیپٹس ہیں اور جو کہہ لیں انٹرویوز ہیں کمیشن کے، ایگزامز کے، اور جو دوسرے
پیپس میں جو زیادہ یوز ہونے والی زبان ہے لکھنے کی حد تک وہ انگریزی ہی ہے۔ تو تقریباً اب جو چار جو کہہ لیں پروونشل لینگویجز ہیں یا کہہ لیں جو صوبائی زبانیں ہیں جو ہر صوبے میں ایک ایک زبان بولی جاتی ہے، تو اس میں جس طرح پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، پنجاب جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ جو کہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے، تو دیٹ از وائی دیٹ پروونس از کالڈ پنجاب۔ تو پنجابی زبان پنجاب میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اور کل آبادی کا تقریباً 44% جو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ آبادی کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو دیٹ از وائی وہاں پہ جو 44% جو ہے 44% لوگ پنجابی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہ زیادہ تر پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ اور اس کے جو بہت سارے دوسرے شعراء ہیں پنجابی زبان کے، لیکن اس میں جو میجر نام ہے وہ وارث شاہ اور بلے شاہ، اور ان کے میں رومانوی داستانیں اور صوفیہ کرام بھی ہیں، کیونکہ وہاں پہ صوفیہ کرام کا ایک گڑھ تھا پنجاب، اور تبلیغ کا کام بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ صوفیہ کرام نے اولیاء کرام نے تبلیغ کا کام کیا ہے، تو انہوں نے جو جس زبان کا انہوں نے انتخاب کیا وہ پنجابی ہی تھی۔ اس کے علاوہ پشتو ہے، تو تقریباً یہ پاکستان کے تقریباً 16% جو لوگ ہیں وہ پشتو زبان بولتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور جو مطلب KPK میں اس کا استعمال زیادہ ہے، اور پھر جو دنیا کے لیول پہ اگر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن وہاں پر پشتو بولنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یعنی وہاں پر پشتو جو ہے وہ زیادہ بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، کیونکہ پٹھان وہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے جو پشتو زبان کے جو پھر میجر بہت سارے شعراء ہیں اس کے، لیکن جو میجر اس کے ہیں وہ رحمان بابا ہیں جو صوفی شاعر تھے، اور پھر خوشحال خان خٹک جو ایک انقلابی شاعر تھے۔ رحمان بابا کے اشعار میں صوفیزم کی طرف یعنی عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے، اور جو خوشحال خان خٹک تھے وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی اور اس طرح حریت اور بہادری اور اس طرح کے مطلب اشارے ہیں۔ ان کی جو شاعری ہے کہہ لیں کہ وہ انقلابی قسم کی ہے۔ دوسرے شعراء میں امیر حمزہ شنواری ہیں، اور کچھ اور سمندر خان سمندر، اور دوسرے بھی بہت سارے سائل وغیرہ، یہ بھی بہت سارے دوسرے شعراء بھی ہیں، لیکن یہ 2 ان کے میجر شاعر تھے۔ اور جو پشتون قوم ہے اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، کہتے ہیں کہ 5000 سال پہلے ان کی تاریخ ہے، اور پشتو چونکہ ایک کہہ لیں ایک بین الاقوامی زبان ہے، کیونکہ افغانستان کی قومی زبان ہے پشتو، اور پختونوں کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ اگر ہم اس کو لنک کریں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک اس کا جو سلسلہ ہے وہ جا پہنچتا ہے، تو پشتو کی تاریخ کافی پرانی ہے، اور اس کے مختلف جگہوں پہ لہجے تھوڑے سے مختلف ہیں، اور پھر مطلب کچھ فاصلے پر اس کے جو ڈائلیکٹس ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ اس کا جو لہجہ ہے پشتو کا وہ تھوڑا سا سخت ہے، اور بعض جگہوں پہ کتابی قسم کی پشتو بولی جاتی ہے جو کہہ لیں تھوڑا سا مکس ہے، مطلب دوسری زبانوں کا اس میں تھوڑا سا لوگ اس میں یوز کرتے ہیں، اردو کا بھی یوز کرتے ہیں، انگریزی کا بھی یوز کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے۔ ادروائز جو اس کا فطری انداز ہے پشتو کا وہ کافی سخت ہے، مطلب اس کا لہجہ جو ہے وہ کافی سخت ہے۔ تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ KPK میں ہمارے صوبے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، اور کراچی میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں پشتو ہی بولتے ہیں، اور تقریباً 16% ہے یہ مطلب پشتو بولنے والے۔ پھر سندھی ہے، 15% لوگ جو ہیں پاکستانی آبادی کے تقریباً 15% وہ سندھی بولتے ہیں اور سندھی سمجھتے بھی ہیں۔ سندھی بھی زبان بھی کافی پرانی ہے، اور اس کا جو رسم الخط ہے وہ پراکرت اور سنسکرت جیسا ہے، مطلب اس سے بھی کچھ الفاظ اس میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن پھر جب وہاں پہ محمد بن قاسم نے 712 کو وہاں پہ سندھ فتح کیا
تو اس کے بعد اس سندھی میں عربی کے کچھ الفاظ شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ بر صغیر میں جو دوسرے مغل دور شروع ہوا تو اس کے بھی کچھ اثرات اس پہ ہیں, مطلب کچھ اس کے ساتھ ملاوٹ ہو گئی. تو سندھی زبان بھی کافی پرانی ہے. اور اس کے جو شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست, اس کے دو جو ہیں وہ شاعر ہیں جو کافی مشہور ہیں, اور انہوں نے اس زبان کو کافی ترقی دی. اس کے علاوہ بلوچی ہے جو تقریباً 4% لوگ جو ہیں وہ بلوچی بولتے ہیں اور بلوچستان میں بولی جاتی ہے. اور یہ بلوچی صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ جو پنجاب کے جو مغربی علاقے ہیں وہاں بھی بلوچی سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. اور افغانستان کے جو کچھ جنوبی خطے ہیں جہاں پہ بلوچی زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. اور ایران کے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بلوچی زبان کو سمجھا جاتا ہے. سندھ میں بھی کچھ علاقوں میں بلوچی زبان کا استعمال ہے. اور اس کے جو دو مشہور شاعر ہیں شاد اور گلخان نصیر, اس کے دو مشہور شعراء ہیں. اس کے علاوہ دوسری جو زبانیں بولی جاتی ہیں یہ تو پروونشل جو صوبائی لیول پہ جو مطلب ہر صوبے کی جو ایک میجر زبان تھی اس کو ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا. اب جو دوسرے ہیں جو پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں سرائیکی ہے جو پاکستانی آبادی کے 10% یعنی 10% جو لوگ ہیں وہ سرائیکی کا استعمال کرتے ہیں. اور موسٹلی یہ جو سرائیکی ہے یہ پنجاب میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. اور خواجہ غلام فرید اور قادر بیدل اس کے دو مشہور شعراء ہیں. پھر ہندکو ہے تو پاکستانی آبادی کا تقریباً 5% ایسا ہے جو ہندکو زبان بولتے ہیں. اور یہ اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ کے پی کے کچھ علاقوں میں, مطلب پشاور میں کچھ لوگ جو سٹی ایریا ہے اور کچھ جو ہیں وہ پنجاب میں اس زبان کا استعمال ہے ہندکو کا. کشمیری ہے تقریباً 2% جو ہیں وہ کشمیری زبان بولتے ہیں اور اس کا جو استعمال ہے ویورز و آزاد کشمیر میں کشمیری بولی جاتی ہے. پھر شنا جو بہت کم لوگ اس کو بولتے ہیں, گلگت بلتستان میں اس کا استعمال ہے اس زبان کا. تقریباً کہہ لیں 6 لاکھ تک جو آبادی ہے تو وہاں پر شنا زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. اور کچھ کشمیر کے کچھ پارٹس ہیں جہاں پہ اس زبان کا استعمال ہے, مطلب شنا کا استعمال ہے. پھر یہ براہوی زبان ہے جو 1.5% لوگ جو ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں براہوی زبان کا. اور یہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں براہوی زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. پھر پرشین ہے تو پرشین جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں موسٹلی بلوچستان میں, اور جو افغانی کمیونٹی ہے جہاں جہاں پہ افغانی رہتے ہیں, کیونکہ افغانستان میں پرشین جو ہے پارسی بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہاں بھی کچھ لوگ جو افغان کمیونٹی میں رہتے ہیں اور جو آپس میں وہ اسی زبان کا یوز کرتے ہیں, اور جو ہزاروی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی پرشین زبان کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کے پی کے کچھ علاقوں میں ظاہری بات ہیں جہاں جہاں پہ کیمپس ہیں اور جہاں پہ افغان آباد ہیں تو وہاں پہ پرشین زبان کا استعمال ہے. کوئٹہ میں چونکہ وہ بھی وہاں جو افغان ریفیوجیز ہیں وہاں بھی شفٹ ہو گئے تھے تو وہاں بھی اس کا استعمال ہے کوئٹہ میں, اور بلوچستان کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جو پرشین زبان ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر جو دوسرے مائنر جو لینگویجز ہیں جو جس کا مطلب بہت کم لیول پہ یا بعض علاقوں میں اس کا استعمال ہے اور زیادہ پاپولر نہیں ہے, اس میں چترالی ہے جس طرح مطلب چترال کے علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اور پھر ڈوگری ہے, دری ہے, گجراتی ہے, گجری ہے, کالامی ہے, کوستانی ہے, دوسرے بھی بہت سارے اس طرح کے چھوٹی زبانیں ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں. ویورس زبان جو ہے یہ
احساسات کو اور جذبات کو منتقل کرنے کا نام ہے، یعنی ورڈز جو ہیں ورڈز کے ذریعے اپنی میسج اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کا نام زبان ہی ہے۔ اور ویورز یہ واحد چیز ہے جو بغیر سکھائے ہوئے بھی لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا تعلق سننے سے ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ سن سکتا ہو، یعنی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور جس معاشرے میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو اسی زبان کو وہ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں۔ اور زبان ہماری جو زبان ہوتی ہے تو اس کے باقاعدہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ میننگ فل ہوں گے، مطلب جو سننے والا ہے وہ سمجھ سکے کہ بولنے والا کیا بولتا ہے، یعنی اس صرف بولنے سے نہیں ہے بلکہ تحریر کرنا اور کسی کو اپنی بات پہنچانا، اپنے میسج کو وہاں تک ڈیلیور کرنا تھرو ریٹن کسی چیز پہ تحریری شکل میں بھی، یہ اس کو بھی ہم زبان کہتے ہیں۔ تھرو جیسچرز بھی مطلب ایک کہہ لیں کہ اٹ از اے پارٹ آف اے لینگویج۔ مثلاً اس طرح اگر آپ کوئی بندہ کسی سے کوئی سوال پوچھے، کوئی بات سے پوچھے، تو اگر وہ اس طرح سر ہلائے تو مینس کہ وہ جانتا ہے، اگر وہ اس طرح ہلائے، یہ جیسچرز ہیں تو مینس کہ نہیں جانتا۔ یا اگر کوئی بندہ اس طرح بغیر کچھ کہے اس طرح کرے، مطلب ایک یہ بھی جیسچر ہے کہ ہاں میں ایگری ہوں، یا اگر مطلب اس طرح کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو تھرو جیسچرز بھی یعنی کمیونیکیشن ڈیلیور کرنا اور مطلب اپنے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں اور جو کچھ کہنا ہے وہ ڈیلیور کرنا دوسرے کو، اس کو ہم زبان ہی کہتے ہیں۔ یعنی ڈیلیور کرنے کا اور اپنے خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کا نام زبان ہے۔ پھر اگر ہم جو اینیملز جو ان کا کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے اس میں تھوڑا سا یہ فالٹ ہے کہ آن دا اسپاٹ جس طرح میں نے کہا وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مطلب دور تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں، جس طرح ہم فون پہ بھی بات کر کے جو اپنے احساسات ہیں، اپنے جذبات ہیں دوسرے تک ڈیلیور کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ یا کسی کو ماضی کے حوالے سے کوئی داستان سنانا چاہیں تو ہم سنا سکتے ہیں، اور اینیملز کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ تھرو جیسچرز اور مطلب مختلف طریقوں سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔